بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیت کریمہ کے ذیل میں یوں تو انسانی زندگی جس اللہ نے انسان کو عقل و شعور، تدبر و فکر و شعور، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دائرہ حیوانیت سے نکال کر دائرہ انسانیت میں داخل کر دیتی ہے عقل. عقل کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو حیوانیت سے خارج کرتی ہو. ہر اعتبار سے حیوان اور انسان میں سب چیزیں ایسی ہی ہیں جیسی ایک حیوان میں پائی جاتی ہے. حیوان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، انسان کو بھی چاہیے. حیوان کی بھی نسل کا سلسلہ اللہ نے جاری و ساری رکھا ہے، انسان کی بھی نسل کا سلسلہ اللہ نے جاری و ساری رکھا ہے. حیوان کو بھی غذا چاہیے اس کے اعتبار سے جیسی اسے چاہیے، قدرت نے اس کی مناسبت سے. چونکہ قدرت کی رحمانیت ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس کو جس مزاج کے اعتبار سے جو چاہیے، قدرت نے مزاجی اعتبار سے اس کی غذاؤں کو مہیا کیا. یہ قدرت کی بے پناہ رحمانیت ہے. ورنہ اگر انسان کے مزاج کے مطابق غذائیں نہ خلق کرتا تو انسان ان غذاؤں کی طرف دیکھتا بھی نہیں تو بھوک سے مر جاتا اور بہت ہی کم عمر ہوتی. مگر خدا نے جہاں بھوک رکھی ہے، جہاں غذا کی ضرورت رکھی ہے، اسی غذا کی ضرورت میں خدا نے انسان کے مزاج کے مطابق ویسے ہی اس میں لذتیں بھی رکھی. یہ اس کی رحمانیت، اس کی ستاریت، اس کی عظمتوں کے بے پناہ نمونے ہیں اگر انسان غور کرے. بے پناہ حیوان کو خداوند عالم نے پیڑ کے پتے وتے، گیہوں کا بھوسا وغیرہ، گھاس پھوس کھلا دیا، اور قدرت نے انسان کو پیڑوں کا مغز یعنی پھلوں کا مغز خداوند عالم نے انسان کی غذا قرار دیا. مثلا جیسے اخروٹ کا پیڑ ہوتا ہے، اس پہ آپ دیکھیں گے کہ پتے حیوانات کو دے دیے اور اخروٹ کو خداوند عالم نے انسان کو یعنی مغز انسان کے حوالے کیا ہے. مغز غذاؤں میں سے بھی مغز انسان کے حوالے کیا ہے. گیہوں کے اوپر جو بھوسا ووسا ہوتا ہے وہ سب حیوان کو دے دیا، اور گیہوں کا مغز خداوند عالم نے انسان کو دیا. تو انسان کو خداوند عالم نے کیا دیا ہے، ذرا سا اگر بندہ یا خدا غور کر لے
خدا کی قسم اس کی رحمانیت کے سامنے جب انسان کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ پھر اس سے بڑی کوئی بات نہیں رہ جاتی. وہ پھر جس سے بھی محبت کرتا ہے خدا کے لیے محبت کرتا ہے اور خدا کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے. نماز خدا کی محبت میں، روزہ خدا کی محبت میں، بندگان خدا کی خدمت خدا کی محبت میں، کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا خدا کی محبت میں، کسی کی نیکیوں کو ظاہر کرنا خدا کی محبت میں. سب چیزیں جب انسان کی خدا کی محبت میں ہو جاتی ہے تو اس کا دل محبتوں سے بھر جاتا ہے. تو یہ خزانہ عقل ہی ہے جو انسان کو حیوانات سے الگ کر دیتا ہے اور انسانیت میں داخل کر دیتا ہے. ورنہ انسان کے پاس ہر چیز وہ ہے جو حیوان کو ضرورت ہے وہی انسان کو ضرورت ہے. بس عقل کا خزانہ ہے جو انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے عظیم انسان بنا دیتا ہے، وہ ہے خزانہ عقل. اور بس انسان کا کمال یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اسے استعمال کریں. جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اسے استعمال کریں. اگر کپڑے ہیں آپ کے پاس اور پھر نہیں پہن رہے ہیں تو یہ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری کاہلیت ہے، ہماری سستی ہے، ہماری تساہلی ہے. قدرت نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے، سب کچھ. اور ایک عالم دین نہج البلاغہ کی شرح بیان کرتے ہوئے جہاں امام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جسے کام گرا دیتا ہے، جسے کام یعنی کام نہ کرنا بے عزتی ہے نا، جسے عمل گرا دیتا ہے. عمل یعنی نیک کام یعنی حلال رزق کا کمانا نوکری کا نیک کام ہے. اتنا نیک کام ہے کہ اللہ نے عبادت کے 70 رکن قرار دیے، 70 رکن، اور 69 رکن حلال غذا حاصل کرنے میں عبادت کے 69 رکن ہیں. یعنی باقی کی ساری عبادت ایک طرف اور حلال غذا محنت کر کے حاصل کرنا ہے. تو نوکری کرنا عبادت ہے، کام کرنا عبادت ہے. ہر کام انسان کا عبادت بن جاتا ہے جب وہ عقل کو استعمال کرتا ہے. تو جب اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو امام نے کیا فرمایا، جسے عمل گرا دیتا ہے اسے حسب و نسب یعنی خاندانی شرافتیں، خاندانی بلندیاں. ارے ہمارے خاندان میں ایک پرائم منسٹر گزرے ہیں تو ان کا پرائم منسٹر ہونا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر میں اپنے عمل میں سچا اور پکا نہیں. فارسی میں ایک شعر ہے، پدرم سلطان بود شماچے. تمہارے والد جو ہے بادشاہ تھے مگر تم کیا ہو. تمہارے والد بادشاہ تھے مگر تم کیا ہو. تو اس اعتبار سے جو ہے انسان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. جسے عمل گرا دیتا ہے اسے خاندان کی بلندیاں آگے نہیں بڑھا سکتی. یہ امام نے فرمائی ہے. یہ بات نہج البلاغہ میں امام نے یہ بات فرمائی ہے کہ جسے کام گرا دیتا ہے، جسے عمل گرا دیتا ہے. عمل ہی تو انسان کو پست اور بلند بناتا ہے. ایک آدمی مانگتا ہے، ایک آدمی کام کرتا ہے، دونوں میں بلند کون ہے؟ مانگ کے کھانے والا کہ کام کرنے والا؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا کام کرنے والا. تو کام ہی انسان کو، عمل ہی انسان کو بلند بناتا ہے اور بے عملی انسان کو پست بنا دیتی ہے. تو امام نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جسے عمل گرا دیتا ہے اسے حسب آگے نہیں بڑھا سکتا. اور پھر امام نے اس کے الٹا کر دیا، اور جسے کام آگے بڑھا دیتا ہے اسے بد وہ جو ہے کیا بولتے ہیں، حسب گرا نہیں سکتا. ایک انسان جو ہے مثلاً جناب بلال حبش کے رہنے والے تھے، افریقین تھے، مگر چونکہ محنتی تھے انہیں کام نے اتنا آگے بڑھا دیا کہ نبی نے عربوں میں انہیں جو ہے مؤذن قرار دیا.
جبکہ جناب بلال کی زبان بھی الگ تھی، وہ عرب تو نہیں تھے، جیسا لہجہ عرب کا ہو سکتا ہے ویسا لہجہ جناب بلال کا تو نہیں ہو سکتا، مگر امام نے کیا خوب فرمایا، جسے کام آگے بڑھا دیتا ہے اسے حسب پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور جسے کام ہی گرا دے اسے حسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ انسان کی پوری زندگی کام میں چھپی ہوئی ہے، محنتوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اس جملے کی شرح کرتے ہوئے مفسرین نہج البلاغہ، شارحین نہج البلاغہ تحریر کرتے ہیں کہ جب ہم دنیا کی کسی پوسٹ یا کسی عہدے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو بغیر محنتوں کے نہیں پہنچ سکتے ہیں، بالکل نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہم کوئی بھی عہدہ حاصل کرنا چاہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، کمپیوٹر میں ماہرت حاصل کرنا چاہیں، تو جس درجے پر بھی ہم بلند پہنچنا چاہتے ہیں بغیر محنتوں کے نہیں پہنچ سکتے۔ تو انہوں نے اس کی شرح میں کہا کہ جب دنیا کی معمولی سے عہدے، آخرت کے سامنے دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے، جب دنیا کے مختصر سے عہدے بغیر محنت کے نہیں مل سکتے تو آخرت کے بڑے بڑے عہدوں پر بغیر عمل کے کیسے پہنچ سکتے ہو؟ سامنے کی بات ہے بالکل۔ اگر دنیا کو خداوند عالم ایسا بنا دیتا کہ چلیے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کیا تو ٹھیک ہے ہم آپ کو رتبہ دے رہے ہیں آپ کے نہ کرنے پر بھی، مگر یہاں تو سارے رتبے محنتوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ رہے وہ فلاں آدمی صاحب بہت آگے بڑھ گیا تو دوسرا پلٹ کے فوراً کہتا ہے مگر محنت کتنی کی ہے وہ نہیں دیکھا آپ نے۔ تو محنتوں میں رتبے چھپے ہوئے ہیں، اور جب محنتوں میں رتبے چھپے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے محنت ہی انسان کو سب سے آگے بڑھاتی ہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں کام کرتا ہوں تو میرا دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور عمر میری بڑھ جاتی ہے۔ جب میں کام کرتا ہوں تو میرا دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور عمر میری بڑھ جاتی ہے، یعنی جب کام کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا آدمی کو ٹائم کہاں چلا گیا، اور جب کام نہیں کرتا تو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے، ٹائم کاٹنے سے کٹتا نہیں، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں 1 سال کا دن ہو گیا کہ 2 سال کا دن ہو گیا، نہیں کٹتا۔ اور جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو دن کیسے جلدی سے چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کام جو ہے دن کو گھٹا دیتا ہے اور عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ جب کام کرے گا آدمی تو اچھا کھائے گا بھی، اچھا پہنے گا بھی، جب بدن پہ لگائے گا تو بدن بھی تھوڑے دن سلامت رہے گا، اچھا کام کرے گا۔ تو کام عمر کو جو ہے دن کو گھٹا دیتا ہے اور عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر یہی کہتے ہیں جب میں کام نہیں کرتا تو میرے اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں، اور جب میں کام کرتا ہوں تو میں با اخلاق بن جاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب کام کرے گا تو ذہن میں کوئی خناس آئے گا ہی نہیں، اور جب کام نہیں کرے گا تو ہزاروں خناس انسان کے ذہن میں آئیں گے۔ تو جب میں کام کرتا ہوں تو با اخلاق بن جاتا ہوں، اور جب کام نہیں کرتا تو بے اخلاق بن جاتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے کام ہی انسان کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے، کام سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دی، دوسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے کھیتوں میں جا رہے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیلچا کندھے پہ رکھا ہوا تھا، یوں کندھے پہ رکھے ہوئے بیلچا جس سے کام کرتے ہیں کھیتوں میں جانے کے بعد، وہ کندھے پہ رکھا ہوا تھا اور آپ کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، پسینہ آ رہا تھا، کام کرنے میں اور بھی زیادہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اس وقت ایک جو ہے صوفی نے، ایک ایسے آدمی نے جو مثلا لباس میں جنت ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا پاکیزہ لباس ہے، داڑھی سی بڑی ہوئی ہو، مولیوں جیسے کپڑے ہوں، ریدہ پہنے ہوئے ہو، امامہ لگائے ہوئے ہو، وہ بغیر کام کے جنت ڈھونڈ رہا تھا، بغیر عمل کے جنت ڈھونڈ رہا تھا۔ اور اس نے جا کے اس سنی مولا سے کہا کہ اگر اس حالت میں ایسی بھی دنیا طلبی کیا ہے کہ آپ اتنے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر اس حالت میں آپ کی موت آ جائے اور آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ امام نے پہلے تو یہ فرمایا تاکہ میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں، جب میں کام کروں گا تو دوسروں سے بے نیاز تو خود بخود ہو ہی جاؤں گا نا، تاکہ میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں، کسی کے پیسے کسی کے درہم کی طرف میری نگاہیں نہ اٹھیں، تاکہ میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اب اگر آپ اس حالت میں مر جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اسی حالت میں، تو آپ کی موت کیسی ہوگی؟ تو امام نے فرمایا شہید فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی میں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تو خدا کی بارگاہ میں اس کا درجہ ویسا ہے جیسے راہ خدا میں اس نے جہاد کیا ہو۔ تو کام کی عزت انسان کی نگاہ میں بے پناہ ہونی چاہیے، مگر پھر وہی بات کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے۔ جب کام کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے،
یہ انسان کو یہ بات اتنی بلند بنا دے گی کہ دنیا میں نہیں آسمانوں میں اس کا ذکر ہوگا، فرشتے اس کا تذکرہ کریں گے۔ خود قرآن مجید کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ ایک سلسلے میں ملتا ہے واقعہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو بے پناہ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام، جن کے اثر اتنا تھا کہ جب وہ کوئی پرندہ بناتے تھے، مٹی کی شکل و صورت دیتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے اس میں پھونک دیتے، قرآن کی بات ہے یہ سب کے سب، کہ اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ پرندہ اڑ کے آسمانوں میں چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اگر کسی مثلا کوڑی کے ہاتھ ایسے لگا دیا کرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں تمہارے، ایک مرتبہ ان کے حواریوں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تو بہت عظیم پیغمبر ہیں، آپ کوئی ایسی دعا کر دیجئے ہاتھوں کو اٹھا کے کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے۔ ان کی دعا پر اللہ نے دسترخوان نازل کر دیا۔ اتنے بڑے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے، نبی خدا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں اپنے حواریوں کو لے کے۔ جب چلتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہیرے کی تلاش میں جا رہا ہوں، ایک نایاب گوہر کی تلاش میں جا رہا ہوں، مگر اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے راستے میں کئی اشرفیاں مل جاتی ہیں، سونے کی کئی اشرفیاں راستے میں مل جاتی ہیں۔ جب سونے کی کئی اشرفیاں راستے میں مل جاتی ہیں تو جناب عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں اس مال کی محبت میں کئی لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مگر یہ مال بھوک جو کا تو بچا رہ جائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ کہے اور آگے بڑھ گئے، اور جب آگے بڑھ گئے تو تھوڑی دور جانے کے بعد ایک آدمی نے بہت ہوشیاری کے ساتھ کام کیا، اے نبی خدا مثلا یہ مجھے ضرورت ہے، حاجت ہے اور میں اپنی حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نبی خدا نے اجازت دے دی۔ وہ کہاں پہنچا؟ مال کی طرف۔ اس نے ایک انگلی اٹھائی تھی، دوسرے نے 2 انگلی اٹھا دی، یا نبی خدا مجھے بھی ضرورت ہے، لہذا اب جو ہے اس نے کہا میں بھی جاتا ہوں، یہ بھی مال کے پاس پہنچ گیا۔ تیسرے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی بہت دیر ہو گئی آئے نہیں، ذرا ڈھونڈ کے لاتا ہوں کہ کہاں چلے گا۔ اسے بھی پتا تھا کہ یہ کہاں جائیں گے، لہذا یہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اب جو دیکھا کہ یہ تینوں کے تینوں مال کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اشرفیاں ان کے سامنے چمک رہی ہے، اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 3-4 اشرفیاں انہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، مگر ان میں سے ایک نے کہا رہے بہت زور سے بھوک لگی ہے، بہت دن ہو گئے اچھا کھانا نہیں کھایا، جاؤ پیسے لو اور جا کے بڑھیا سا کھانا لے کے آؤ ہوٹل سے۔ اب یہ ایک ان میں سے کھانا لینے کے لیے چلا۔ شیطان نے ان دونوں کے دماغ میں یہ بات پیدا کر دی ارے اس دونوں تیسرے کے حصے میں کیوں مال آئے، ہم دونوں ہی کیوں نہ بانٹ لیں۔ لہذا ان دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے ہی وہ آئے گا اسے قتل کر دیں گے اور مال ہمارے پاس رہ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بھی ذہن میں یہ بات آئی ارے 3 جگہ مال کیوں بٹے، لہذا پہلے ہی کھانے میں زہر کیوں نہ ڈال دیا جائے، وہ دونوں کھانا کھا کے مر جائے گا اور مال میرے پاس رہ جائے گا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا، جیسے ہی ان 2 آدمیوں کے پاس پہنچا ویسے ہی یہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ آئے اور انہوں نے فوراً اس تیسرے آدمی کو قتل کر دیا، اور جب تیسرے آدمی کو قتل کر دیا تو یہ بڑے آرام سے سکون سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی کھانے کے لقمے کھائے ویسے ہی یہ دونوں کے دونوں مر گئے۔ اب مال جوں کا تو باقی رہ گیا اور یہ تینوں کے تینوں ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ امام نے بھی نہج البلاغہ میں یہی فرمایا ارے بھائی جس مال کے پیچھے اتنا دوڑ رہے ہو، اتنا دوڑ رہے ہو، اگر وہ جمع بھی ہو جائے گا کاش تم اس کے لیے باقی رہ جاتے، وہ تمہارے لیے باقی نہیں رہ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی۔ اسے تو باقی رہنا ہی نہیں، آپ کو ہم اس کے لیے باقی رہ ہی نہیں سکتے، چاہے کتنا ہی جمع کیوں نہ ہو جائے ہم اس کے لیے باقی رہ ہی نہیں سکتے۔ بس یہی دنیا کی پوری دنیا کی حقیقت یہ ہے، اگر اس دنیا سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 1 روپیہ کما رہے 5 پیسے تو کسی کو راہ خدا میں دے سکتے ہیں اللہ کی محبت میں، بس یہ 5 پیسے آپ کے ہیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ اپنے صحابی کو کچھ مال دیا، صلی علی محمد وآل محمد، اور مال دینے کے بعد جو ہے کہا اسے جا کے غریب و فقیروں میں تقسیم کر دو۔
وہ سب مال جو ہے غریب و فقیروں میں تقسیم کر کے آئے. مولا نے معلوم کیا سب چلا گیا کہ نہیں مولا کچھ باقی رہ گیا. اس کے بعد انہوں نے حوالے کیا. امام نے فرمایا دیکھیے پھر وہی بات کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا کچھ باقی رہ گیا. امام نے کیا کہا باقی وہ نہیں رہا جو تمہارے ہاتھ میں ہے, باقی تو وہ رہ گیا جو راہ خدا میں چلا گیا. اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں باقی نہیں رہ سکتا مگر خدا کے ہاتھوں سے کہیں ضائع نہیں ہو سکتا, خدا کے ہاتھوں سے ضائع نہیں ہو سکتا. لہذا وہ باقی ہے جو خدا کی راہ میں چلا گیا. یہ کہاں باقی رہے گا. مال تو دست بدست ہے, گزرتا رہتا ہے, کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے. یہ رکنے والی چیز نہیں ہے, کبھی کسی کے پاس نہیں رکی. نہ جانے امام نے نہج البلاغہ کے خطبہ جو ہے خطبہ غرہ میں بے پناہ تشبیہات پیش کی ہے. اے لوگوں ذرا غور کرو, تم میتوں کے مکانوں میں رہتے ہو, میتوں کے مکانوں میں, تم مردوں کے مکانوں میں رہتے ہو. یعنی کس بات کی طرف اشارہ ہے, جس مکان میں بھی ہم رہتے ہیں وہ یا تو میرے باپ کا ہے یا میرے دادا کا ہے یا میرے پردادا کا ہے. ان کو بھی تو ورثے میں ہی تو ملا ہے, ان کو تو ورثے میں ملا ہے, وہ کسی نہ کسی کا تو ہے. تو جب کسی نہ مجھے بھی ورثے میں ملا ہے تو پتہ نہیں اس مکان میں کتنی میتیں چلی گئی جو میرا 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 کہہ کے جو ہے اور رخصت ہو گئی اور رہا یہ مکان کسی کا بھی نہیں. لہذا جب ان کے لیے یہ نہیں رہا تو تمہارے لیے کیا رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تم میتوں کے مکان میں رہتے ہو, میتوں کی جگہ پہ رہتے ہو. اور پھر اس کی بات کی طرف یہی اشارہ نہیں ہے کہ تم میتوں کی جگہ پہ رہتے ہو, میتوں کے مکان میں رہتے ہو, مردوں کے مکان میں رہتے ہو. پھر اس بات کی طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ اس دنیا نے جو انجام ان کا کیا ہے یہی انجام تمہارا بھی کرے گی, یہی انجام تو تمہارا بھی کرے گی. دنیا نے جو انجام ان کا کیا ہے یہی انجام تمہارا بھی کرے گی. لہذا اس سے پہلے کہ سانسیں چل رہی ہیں, اس سے پہلے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اس سے پہلے کہ کان سن رہے ہیں, اس سے پہلے کہ دماغ سوچ رہا ہے, ساری بودریشن کو خرافاتوں کو ذہن سے نکال کر تھوڑا آخرت کے بارے میں 2 دن پہلے جو حدیث بیان کی تھی امام نہج البلاغہ کے سلسلے میں, امام سے معلوم کیا گیا سب سے ہوشیار سب سے عقل مند انسان کون سا ہے. امام نے فرمایا جو آخرت کی تیاری میں لگا رہے وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے. اس لیے کہ واقعی ہوشیار ہے, اس لیے کہ جسے چند سالوں کے لیے 70 سال جس میں رہنا ہے اس کے لیے تو اتنی پریشانی ہے, اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو اس کی تیاری کتنی کر لینی چاہیے. تو عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا کو سنوار لے, عقل مند وہ ہے جو آخرت کو سنوار لے. آخرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ رائے خدا میں دے دیے, سب کو نیلام کر دیے. نہیں, یہ نیلام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ آپ دے دیجئے, پیسہ نہ کمائیے. کمائیے اتنا کہ تمہیں, یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے, امام نے فرمایا اتنا کمائیے کہ تمہیں قیامت تک رہنا ہے, اتنا کمائیے کہ تمہیں قیامت تک رہنا ہے, اور اس انداز سے خرچ کیجئے کہ کل ہی تمہیں مر جانا ہے. اس انداز سے کمائیے اور اس انداز سے خرچ کیجئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا کمائیے کہ قیامت تک تمہیں رہو. واقعی قیامت تک ہمیں رہنا ہے. مجھے نہیں پتا میں حضرت آدم کی نسل میں سے 5واں ہزارواں بچہ ہوں کہ 10واں ہزارواں بچہ ہوں کہ 10 لاکھواں بچہ ہوں. میں حضرت آدم کا ہی تو بیٹا ہوں, میں بھی آپ بھی سب, ہم سب حضرت آدم کے ہی تو بیٹے ہیں. سب 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 انہی سے ہیں. سب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. ہم اس اعتبار سے ٹھیک ہے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم مذہب میں بٹے ہوئے ہیں, کوئی عیسائی ہو گیا, کوئی یہودی ہو گیا, کوئی پارسی ہو گیا, کوئی ہندو ہو گیا, کوئی یہ ہو گیا, کوئی مسلمان ہو گیا, کوئی فلاں ہو گیا, کوئی مثلا ششیبامی ہو گیا, کوئی مثلا اسماعیلی ہو گیا, کوئی خوجہ ہو گیا, کوئی بوہرا. ٹھیک ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن خداوند عالم نے قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے. تو ہم سب ایک ماں باپ کے ہی بیٹے ہیں نا. آدم کے بیٹے آپ ہیں, حوا کے بیٹے آپ ہیں, ہم بھی آدم کے بیٹے ہیں, آپ بھی آدم کے بیٹے ہیں. تو اگر مرکز آدم کو مان لیا جائے تو نہ کوئی اب عیسائی رہ جاتا ہے, نہ کوئی مثلا سکھ رہ جاتا ہے, سب اللہ کے بندے ہیں اور سب آدم کی اولاد ہیں. اس اعتبار سے کسی میں فرق نہ پیدا کریں کہ یہ فلاں مذہب کا ہے, یہ فلاں مذہب کا ہے. مذہب کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیجئے. اب یہ بتائیے کہ اسے ضرورت کیا ہے. ایک اپاہج اگر روڈ کراس کر رہا ہے, روڈ پار
کر رہا ہے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ نہیں، اسے ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تیرا مذہب کیا ہے. جب ہم اچھا اخلاق پیش کر دیں تو اسے پوچھنا چاہیے یہ کس عقیدے کا مالک ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہمیں یہ نہیں بتانا کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں نہیں اسے بتانا ہم کون ہیں، بلکہ جب ہم اسلام کی تعلیم پر عمل کریں گے، اچھے اخلاق پیدا کریں گے، تو اب اسے تلاش کرنا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون تھا اور یہ اتنا بڑا کام کس نے کر دیا، اور اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس کو مانتا ہے، یہ کس کی باتوں پہ عمل کرتا ہے. جب وہ تحقیق کریں گے کہ یہ فلاں ہیں اور یہ کس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، کہ یہ جو ہے امام علی کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو لا محالہ ذہن میں جائے گا ارے جب علی کو ماننے والا اتنا با اخلاق ہو سکتا ہے تو خود علی کتنے با اخلاق ہوں گے، اور جب علی اتنے با اخلاق ہے تو علی کا خدا کتنا رحیم و کریم ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کتنا با وہ ایک عادت ہے، اس میں دیکھنا ہی پڑے گا مجھے، بچپن سے عادت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس لحاظ سے جو ہے جب یہ اتنے رحیم و کریم ہے، جب یہ اتنے عظیم ہے، تو ان کا خدا، اور واقعاً ایک عالم دین کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہمارے سجدوں سے نہیں پتا چلے گا خدا کی عظمت کیا ہے، ہمارے سجدوں سے نہیں پتا چلے گا کہ خدا کی عظمت کیا ہے، ہمارے رکوع سے نہیں پتا چلے گا. مثلا میں لاکھ رکوع میں جا کے کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرے یہ کہنے سے خدا کی عظمتوں کا نہیں پتا چلے گا. اس لیے کوئی چیز گر گئی تب میری نماز ٹوٹ گئی، کسی کے مرنے کی خبر آ گئی تب میری نماز ٹوٹ گئی، کہیں آگ لگ گئی تب میری نماز ٹوٹ گئی، کہیں مجھے خیال آ گیا تب میری نماز ٹوٹ گئی. کہا میرے سبحان ربی العظیم کہنے سے نہیں پتا چلے گا کہ اس کی عظمت کیا ہے، میرے سبحان ربی العالی سجدہ کرنے سے، سبحان ربی العالی کہنے سے نہیں پتا چلے گا. اس لیے پتا چلا کہ 3 دن سے مسجد ہی نہیں آ رہا. لوگوں نے معلوم کیا رہے آپ تو صف اول کے مالک تھے، پہلی جماعت میں آتے تھے، پہلی صف میں آتے تھے، اب 3 دن سے آپ دکھائی نہیں دے رہے. تو میں کیا کہوں گا، بیٹا بیمار ہے، عبادتوں میں دل نہیں رکھتا. جسے بیماری عبادتوں سے دور کر دے اس کی عبادتوں کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کی عبادتوں کی حیثیت ہی کیا ہے. تو میرے سبحان ربی العالی کہنے سے نہیں پتا چلے گا کہ وہ کتنا عظیم ہے، میرے سبحان ربی العظیم کہنے سے نہیں پتا چلے گا وہ کتنا بلند و بالا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے، نہیں پتا چلے گا. لیکن جب کربلا میں وہ بندہ سجدے میں سر رکھ دے گا، ایک طرف باپ کا لاشا ہے اور ایک طرف بیٹے کا لاشا ہے، تب پتا چلے گا جس کے بندے اتنے عظیم ہوتے ہیں اس کا خدا کتنا عظیم ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بندے اتنے عظیم ہوتے ہیں اس کا خدا کتنا عظیم ہوگا. تو اس اعتبار سے کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے. لہذا یہ جو ہے گر گئے دولت پر، اور جب دولت پہ گر گئے ہیں تو اب جو ہے جناب عیسیٰ کو تشویش ہوئی. جناب عیسیٰ واپس آئے ان کے پاس، دیکھا کہ یہ تینوں کے تینوں مرے پڑے ہیں، مال کی محبت میں مر گئے بیچارے، کیا کر رہے ہیں. کیا فرمایا امام نے نہج البلاغہ میں، اسے تیرے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اسے جو ہے تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یعنی وہ میری خدمتوں کے لیے ہے، میں اس کی خدمتوں کے لیے نہیں ہوں. بڑی بڑی تعبیریں ہیں نہج البلاغہ میں اس سلسلے. اللہ اکبر، اگر آدمی تھوڑا سا نہج البلاغہ کو دیکھ لے تو اندازہ ہو جائے گا. بڑی بڑی تعبیریں. مثلا ایک جگہ سے امام جو ہے مزبلے کی طرف سے گزر رہے تھے، فضلے کی طرف کوڑا کرکٹ کی جگہ سے گزر رہے تھے، جہاں گھروں کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے پھینک دیا جاتا تھا. یہ فلیش تو ابھی آئے ہیں، اس سے پہلے گھروں کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا تھا. روڈ وغیرہ پہ کوڑی کرکٹ ہوتی تھی. وہاں سے کچھ لوگ امام کے ساتھ گزر رہے تھے، بڑے ناک بوجھتے ہوئے، رومال رکھتے ہوئے، بدبو آ رہی ہے، صاحب ستا رہی ہے. امام کہہ رہے، امام نے فرمایا مگر اگر غور سے دیکھو یہ وہی ہے جس پہ کل تم مرے جا رہے تھے کہ یہ میں کھا لوں، یہ میں کھا لوں، یہ میں کھا لوں، اس سے میں مجھے مل جائے. یہ سب وہی تو ہے جس پہ کل تم مرے جا رہے تھے. نہج البلاغہ، واقعا نہج البلاغہ کو ہماری مجلسوں میں عام ہونا چاہیے. ایسی تعبیر ہے، ایسی عبرت ہے. 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں آ گئی تبرکن. تم مردوں کے مالک، تم مردوں کے میتوں کے مکان میں رہتے ہو، تم مردوں کے مکان میں رہتے ہو. تو کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے.
مر گئے بیچارے پیسے کی محبت میں، جبکہ مرنا نہیں چاہیے. ہلاک ہو گئے ان اشرفیوں کی وجہ سے، مگر ہلاک نہیں ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ آئے، اللہ سے دعا کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں وہ زندہ ہو گئے. اور جب یہ زندہ ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت میں لے کے چل دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہت توجہ سے رکھیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، چلتے جا رہے ہیں، حواری پوچھتے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہ ایک گوہر کی تلاش میں ہو، ایک ہیرے کی تلاش میں ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، ایک جنگل میں دیکھا، بالکل شہر کے بالکل ایک دم الگ تھلگ ایک جھوپڑی جو پیڑ کے شاخوں سے بنی ہوئی ہے، لکڑیوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پھوس کا چھپر اوپر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئے، اجازت مانگی، دیکھا کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے، ایک عورت ہے، خاتون ہے، ایک ضعیفہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں رکنے کی اس خاتون سے اجازت مانگی. اس خاتون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتی نہیں تھی، رکنے کی اجازت دے دی. ٹھہر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عبادت پروردگار میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ یتیم جس کی یہ کفالت کر رہی تھی، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ یتیم بچہ بھی آ گیا. یتیم بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھا باادب ہو کے، چونکہ ان کی پیشانی سے، ان کے چہرے سے خدا یاد آ رہا تھا. اور اس وقت جو ہے امام نے یہ بھی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ اس انسان کی صحبت میں، اس انسان کے پاس زیادہ بیٹھو جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. اس انسان کے پاس زیادہ بیٹھو جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے. اس انسان کو دوست رکھو، اس کے پاس بہت زیادہ بیٹھو. اس کے بعد جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ اللہ کے نبی ہے، نور چہرے سے چمک رہا ہے، سچائی، امانت داری، بے پناہ پاکیزگی حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ کی تعریف بھی نہج البلاغہ میں امام نے کی ہے کہ دنیا انہیں اپنی طرف اس لیے موڑ نہیں چل سکتی تھی، نہ کوئی بیوی تھی جس کے مثلا محبت میں وہ دنیا کو طلب کرتے، نہ کوئی بیٹا تھا جس کی آرزو میں وہ دنیا کو طلب کرتے، دنیا کو جمع کرتے. اور پھر اس کے بعد یہیں تک نہیں بات فرمائی امام نے نہج البلاغہ میں، حضرت عیسیٰ نے اپنے نفس پر اتنا غلبہ پا لیا تھا کہ وہ بجائے روٹی کے پیڑوں کی شاخوں کے پتے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے. اور ان کی کھال اتنی نرم تھی کہ اندر سے پیڑ پتوں کی ہریالی دکھائی دیتی تھی کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، نہج البلاغہ کی بات ہے. جہاں امام نے نبیوں کا زہد لکھا ہے، نبیوں کا رتبہ لکھا ہے نہج البلاغہ میں، تو وہاں پر امام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا. یہ یتیم بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرے بیٹے، میرے بچے، جو تیرے دل میں ہے یہ یاد رکھیے گا، کیا کرنا، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. جو تیرے دل میں ہے وہ مجھ سے طلب کر سکتے ہو. حکم خدا انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد شامل حال رہے گی تو تمہاری مراد کو، تمہاری باتوں کو، تمہاری حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا. بہادر بچہ تھا، جوان تھا. ایک بار پھر اقرار لیا، اے بزرگوار، اے محترم، کیا میں اپنے آپ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہوں؟ نہج البلاغہ میں اس کی بھی تشبیہ دی ہے امام نے. یعنی بڑوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے چھوٹے ان سے سایہ محسوس کریں. جیسے ایک پیڑ کے نیچے جب چھوٹا آ جاتا ہے تو پیڑ اپنی ٹھنڈک بھی اسے بخشتا ہے اور اپنا پھل بھی عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو ہر بڑے کو اپنے کے چھوٹے کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب چھوٹا بڑے کے سائے میں آئے تو اپنی حفاظت کو بھی محفوظ سمجھے اور اپنی عزت کو بھی محفوظ سمجھے. ہر بڑے کو ایسا ہی ہونا چاہیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بالکل، آپ اپنے ہر دل کی بات جو تمہارے دل میں خیال ہے وہ مجھ سے کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اپنی والدہ گرامی کی خدمت میں گیا. والدہ گرامی، یہ بزرگوار، یہ محترم انسان مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ان سے چاہوں طلب کر لوں یہ عطا کر دیں گے. حکم خدا کی بنیاد پر، اللہ کی مدد کی بنیاد پر یہ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ جو میں ان سے کہوں یہ کر دیں گے. ان کی والدہ نے کہا، جب سے ہمارے گھر میں
تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ نور آسمان تک ساتھ مار رہا ہے، آسمان تک جا رہا ہے، ان کی پیشانی سے تو نور ظاہر ہو رہا ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں یہ جو خدا سے کہیں گے وہ ہو جائے گا، میں یقین رکھتی ہوں۔ آپ اپنے دل کی بات ان سے کہہ دیجیے۔ یہ نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بڑے بادب، بڑے مثلا بے پناہ احترام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر اجازت مانگی، اے بزرگوار اجازت ہے نا میں اپنے دل کی ہر گرہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں؟ جناب عیسیٰ نے اجازت دی، میرے بچے، میرے بیٹے، بالکل اجازت ہے۔ جو تمہارے دل میں خواہشیں چل رہی ہیں، اور یہ تربیت اولاد کا بہترین طریقہ ہے، یعنی ایسے باپ نہ بنو کہ بیٹا اپنی ضرورتوں کو تم سے کہنے میں گھبرا جائے یا شرما جائے، بلکہ ایسے باپ بنو کہ جو بھی اس کے دل میں ہو وہ بنداس آپ سے شیئر کرے، آپ کے علاوہ کسی اور سے شیئر نہ کرے۔ ایسے باپ بنو، چونکہ وہ آپ سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ اور بیٹے کے لیے باپ سے بہتر کوئی حل نہیں جانتا، باپ سے بہتر کوئی حل نہیں جانتا۔ دوسروں سے بیان کرے گا بیٹا تو وہ جو ہے دوسرے اس کو غلط بھی بتا سکتے ہیں، غلط سمت بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی مشکلیں باپ سے پیش کرے گا تو باپ صحیح حل بھی بتائے گا اور صحیح راستے پر بھی لے جائے گا اور صحیح طریقے پر بھی بتائے گا۔ اس لیے اتنے بہترین باپ بن جائیں، اتنے مہربان، اتنے نرم، اتنے اچھے کہ بیٹا آپ سے اپنی بات کہنے میں نہ شرمائے نہ گھبرائے۔ نہیں ہے ہمارے پاس اس کی خواہشوں کے مطابق شرٹ پہنانے کے لیے، ہم کہتے ہیں آپ اکاؤنٹ میں دیکھ لیجئے ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اگر اس میں تمہارا ہوتا ہو تو لے لیجئے، باقی ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ وہ بچہ سمجھ جائے گا یقیناً باپ کی مجبوری ہے، وہ میرا ساتھ نہیں دے گا تو کس کا ساتھ؟ یقیناً دے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اسے ایسا محسوس ہو کہ ابا چھپا رہے ہیں۔ اگر یہاں سے یہ محسوس ہو گیا کہ ابا چھپا رہے ہیں تو پھر غلطی ہو جائے گی بہت زبردست۔ لیکن اگر میں اس کو اپنی مجبوری بتاؤں گا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو یقیناً اولاد تو اپنے والد پر اپنی جان کو بھی قربان کر دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے بہترین طرح، ہاں میرے بیٹے، ہاں میرے بچے، بتائیے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اتنے پھر سر جھکا کے کہا ہے بزرگوار، میں ایک روز یہ جو ہمارے شہر کا بادشاہ ہے اس کے محل کے نیچے سے گزر رہا تھا، میں نے اس کی بیٹی کو دیکھ لیا، مجھے محبت ہو گئی، اس محبت میں، عاشقانہ محبت میں جل رہا ہوں، تپ رہا ہوں، میرا خیال ادھر سے ہٹتا نہیں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نا کہ آپ جو مانگیں گے میں عطا کر دوں گا اللہ کی مدد سے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اے بزرگوار، کیا میری شادی ہو جائے گی بادشاہ کی بیٹی سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ہو جائے گی۔ کہو کیسے؟ کہا آپ محل کے مین دروازے پہ چلے جائیں، مین گیٹ پہ چلے جائیں، جب محل کے بڑے بڑے کارکنہ یعنی وزیر لوگ، امرا لوگ جو ہے، سفرا لوگ جانے لگے دربار میں، میدان میں، محل میں، تو تم ان سے چیخ چیخ کے کہنا کہ میں بادشاہ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں اور بادشاہ کی بیٹی سے مجھے شادی کرنا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، یہ چلا گیا دربار محل کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور جب وہ وزیر گزرے وہاں سے، بڑے بڑے لوگ گزرے جو بادشاہ کے بہت نزدیک بیٹھتے تھے، یہ کہہ رہا تھا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے رشتہ لے کے آیا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا دربار سج گیا، یہ لوگوں نے سب اپنی اپنی باتیں رکھ دی، جب سب باتوں پہ بات ہو لی، جب پوری میٹنگ تیار ہوگی آج کیا کرنا ہے، کیسے راج پاٹ، جب سب باتیں سب کی ختم ہو گئی تو لوگوں نے با اعتبار مزاح بادشاہ سے بتایا ایک پاگل سا دروازے پہ کھڑا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بھی مسکرا کے کہا بلا کے تو لے کے آؤ، دیکھ تو لے کہ کس میں اتنی جرت ہے جس نے میدان مثلا ہمارے محل کے سامنے آ کے یہ کہہ دیا ہے، لہذا اس کو بلا کے لاؤ۔ اب جو بادشاہ نے دیکھا تو اس کی حالت کو دیکھا، پھٹے ٹوٹے کپڑوں کو دیکھا، اس کی یتیمی کو دیکھا، اس کی غربت کو دیکھا، اور بادشاہ بھی ہنس دیا کہ اس کے یہ دیوانہ ہے، اس کے دل میں جو ہے بیکار کا خیال چل رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا ہاں ہو جائے گی میری بیٹی سے تمہاری شادی، لیکن تم ایسا کرو اتنے زمرد لے کے آؤ، اتنے یاقوت لے کے آؤ، اتنے ہیرے لے کے آؤ، اتنا سونا لے کے آؤ،
आओ, इतने मोती लेके आओ, इतना वजन इनका हो, इतना ये हो, इतना ये हो, सब पूरा करेट बता दिया और एक तश्त लेके आओ। कहा ठीक है मैं लेके आता हूं। अब चूंकि इसकी उम्मीद जिंदा थी, मायूस वो होते हैं जिनकी उम्मीदें मर जाती हैं, और जिनकी उम्मीदें जिंदा होती हैं वो कभी मायूस नहीं होती। इसकी उम्मीद थी हजरत ईसा, हमारी उम्मीद है फख्र ईसा। इनकी उम्मीद थी हजरत ईसा, हमारी उम्मीद थी फख्र ईसा। ईसा अगर आसमानों की बुलंदियों पे जिंदा है तो फख्र ईसा पर्दाए गैब में हमारी आरज़ुओं को पूरा करते हैं, दुआओं का वसीला बना हुआ है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो कभी मायूस नहीं होते जिनकी आरज़ुएं, वो मायूस होते हैं जिनकी आरज़ुएं मर जाती है। हमारी उम्मीद तो जिंदा है। और जब हमारी उम्मीद किसको कहते हैं? जहां पर इंसान मुश्किलात में घिरने के बाद एक उम्मीद उसे दिखाई देती हो कि वो फुला जात मुझे बचा लेगी, वही तो उम्मीद है। तो जिसकी उम्मीद जिंदा होती है वो कभी मायूस नहीं होता। मायूस वही होता है जिसकी उम्मीदें मर जाती हैं। इसने कहा कोई मसला नहीं। ये लौट के अपने मरकज की तरफ आया। लौट के जब मरकज की तरफ आया, हजरत ईसा ने कहा क्या हुआ? कहा हो जाएगा। कहा मगर ये कहा है कि एक तश्त में इतने हीरे, इतने मोती, इतने जमरुद, इतनी क्रेट, इतना वजन, इतने रंग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई मुश्किल नहीं। चूंकि हजरत ईसा की भी जिंदगी उम्मीद जिंदा थी, और ऐसी जिंदा है कि हजरत ईसा तो हो सकता है इंतकाल कर जाए, या जितने नबी आए इंतकाल किए कि नहीं किए, लेकिन खुदा की जात ऐसी है कि जिसे मौत नहीं है। तो हजरत ईसा की भी उम्मीद जिंदा थी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा ये कीड़े, ये जो छोटे छोटे काकड़ पड़े हुए हैं, इनको जरा सा जमा कर लो। उनको जमा किया गया। हजरत ईसा ने हाथों को उठाया और जितने वजन के कहे थे, जितने रंग के कहे थे, जितना सब कुछ कहा था उतने वो हुई। और बात भी यही है, वो तो खुदा की कुदरत है। जिसको वो चाहे मोती बना दे, जिसको वो चाहे पत्थर बना दे, ये उसकी कुदरत है। जिसको चाहे पत्थर बना दे, जिसको चाहे मोती बना दे, ये तो उसकी कुदरत है। और उसने पत्थरों को भी मोती से कीमती बनाया और मोती को भी पत्थरों से कीमती बनाया। मोती पत्थर से, पत्थर मोती से कीमती कैसे है? मौलाना साहब आपने दावा कर दिया कि पत्थर मोतियों से कीमती है। हाँ भाई, पत्थर मोतियों से कीमती है। कहा बताइए तो कैसे कीमती है? जाइए घर बना लीजिए मोतियों से। कहा नहीं बना सकते, मगर पत्थर घर बना सकते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बना सकते हैं आप मोतियों से घर? बना सकते हैं आप सोने से घर? नहीं बना सकते, मगर पत्थरों से बना सकते हो, मिट्टी से बना सकते हो, ईंटों से बना सकते हो, गारों से बना सकते हो। जो मिट्टी इतनी मामूली सी है कि हम मिट्टी कह रहे हैं, मगर इतनी कीमती है कि हमारे लिए घर तामीर कर देती है। सर्दी से भी बचाती है, गर्मी से भी बचाती है, सुकून भी देती है, आबरू को भी छिपा के रखती है, ऐबों को भी पर्दे में रखती है, इज्जतें भी महफूज रह जाती है। तो सोना मिट्टी नहीं है, मिट्टी सोना है, सोना मिट्टी है, मिट्टी सोना है। चाहे जो कह लीजिए, बस उसकी कुदरतों को सजदा कर लीजिए। कहोगे तो सोना मिट्टी बन जाएगा, कहोगे तो मिट्टी सोना बन जाएगी, मगर उसकी कुदरत को सजदा रेज हो जाएगी। बस ये उसकी कुदरत है, जो चाहेंगे आप वो हो जाएगा। मिट्टी कीमती है, सोना कीमती नहीं है। अगर सोना कीमती होता तो खुदा सोने के बतन से अनाज पैदा करता, मगर खुदा ने मिट्टी के बतन से अनाज पैदा किया है, अमरूद पैदा किया है, अंगूर पैदा किया है। तो मिट्टी कीमती है, सोना कीमती नहीं है। मगर क्या है, मरा किस पे जा रहा है? सोने पे मरा। कर क्या रहा है? करना क्या चाहिए? हो गई ना वही बात। कर क्या रहा है? मरा किस पे जा? सोने पे मरा जा रहा है। जबकि अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए, तदब्बुर को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उतने ही वजन में बन गए, उतने ही मोती बन गए। ये लेके बड़ी शान से गया। जब लेके बड़ी शान से गया, बादशाहत तो पूरी ताकत के साथ लरस गई। बादशाहत पूरी ताकत के साथ लरस गई। अरे जिसका लिबास इतना फटा हुआ है, वो इतने जमरुद ले आया, इतने मोती ले आया, इतने याकूत ले आया, इतना सब कुछ, और उतना ही रंग, वैसा ही वजन, वैसा ही जैसा मैंने कहा था। जर्रे के बराबर भी कुछ मेरी बातें बदली नहीं।
باتیں وہ بدلتا ہے جسے بھولنے کی بیماری ہو، اور جسے جو شہ رگے گوشے یعنی ذہن کے گوشوں کو جانتا ہو وہ ہماری باتوں کو بدل نہیں سکتا۔ انسان بدل سکتا ہے اس لیے کہ بھول جاتا ہے، مگر اس نے تو خدا نے یاد رکھی ہے، قدرت نے یاد رکھی ہے، لہذا اتنے ہی وزن میں بن گئے۔ اور جب اتنے ہی وزن میں بن گئے یہ لے کے چلا، بڑی شان سے چلا، بادشاہ کی آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ مرتبہ بادشاہ نے کہا کیوں نہ پوری طاقت آزما لی جائے، ہو سکتا ہے اس کے پاس یہ کہیں چھپے اوپے رکھے ہوں، لہذا کیوں نہ پوری طاقت آزما لی جائے۔ کہا اتنی بات نہیں ہے، بلکہ 10 ایسے ہی اور تشت لانے ہیں، اس میں اتنا ہی وزن ہو، اتنے ہی موتی ہو۔ حضرت عیسیٰ کے پاس پھر لوٹ کے چلا گیا، اے حضرت عیسیٰ اب 10 مانگے ہیں، بیٹا یہ کاکڑ کوئی چن لو، جو یہ روڑی ککڑی پڑی ہوئی ہے ان کو چننے کے بعد پھر وہ 10 تشت اب اور شان سے، اب 10 آدمی لے کے چلے ہیں، جب 10 آدمی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو اب اور شان پیدا ہو گئی۔ لہذا جب دیکھا بادشاہ نے یہ منظر تو بادشاہ سے کہنے لگا مجھے تیری اوقات کا تو پتا ہے، مجھے تیری طاقت کا تو پتا ہے، تجھ میں کتنی طاقت ہے، مگر یہ جاننا چاہتا ہوں تیرے پیچھے کون طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ارے ہماری اوقات نہیں ہے مجلسوں کو باقی رکھنے کی، ہماری اوقات نہیں ہے عزاداری کو باقی رکھنے کی، ہماری اوقات تو دنیا جانتی ہے، مگر مجلس کو جس نے زندہ رکھ رکھا ہے وہ فاطمہ ہے، یا فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی۔ تو اس اعتبار سے کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے۔ بات یہیں تک نہیں رہ گئی کہ کیا کر رہا ہے، کہ اسے حکومت ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لے کے آیا تو بادشاہ نے اپنی کہا میرے پیچھے حضرت عیسیٰ ہیں۔ کہا حضرت عیسیٰ ہیں تو تم نے پہلے کیوں نہیں بلایا، بلا کے لاؤ تاکہ میری بیٹی کا عقد آپ کے ساتھ پڑھ دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عقد پڑھ دیا۔ ایک ہی بیٹی تھی بیچارے کے یہاں، بادشاہ نے بیٹی دے دی، گویا پورا راج پاٹ چلا گیا، پوری حکومت چلی گئی۔ یہ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو یہ پورے کا پورا راجہ بن گیا، مالک بن گیا، پوری حکومت پوری سلطنت اس کے قبضے میں آ گئی۔ بس اگر یہاں یہ رک جاتا تو حیوانوں سے بدتر ہو جاتا، اگر یہ یہاں رک جاتا اور یہ کہتا مجھے جو کرنا تھا وہ تو مجھے مل گیا ہے، دولت مل گئی، بادشاہت مل گئی، مگر اس نے سوچا کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ارے جو عیسیٰ اتنے پاورفل ہیں کہ مجھ جیسے یتیم کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، وہ عیسیٰ خود بادشاہ کیوں نہیں بن جاتے۔ بس یہ کیا کرنا چاہیے جو سمجھ میں آیا، حضرت عیسیٰ کی سامنے آیا، اے بندہ اے بزرگوار، جب آپ یتیم کو بادشاہ بنا سکتے ہیں تو آپ خود بادشاہ کیوں نہیں بن جاتے۔ جناب عیسیٰ نے پوری داستان بتائی کہ اس سے پہلے جو ان کا باپ تھا وہ بھی بادشاہ تھا، اس سے پہلے جو ان کا باپ تھا وہ بھی بادشاہ تھا، نہ اس بادشاہت نے اس کے ساتھ وفا کی، نہ اس کے ساتھ وفا کی، نہ اس کے بیٹے کے ساتھ وفا کی۔ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ تیرے بھی ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ اے بیٹے اس دنیا پہ کیا مرنا جو کسی کے ساتھ وفا کیوں نہیں کرتی، اس خدا کی بارگاہ میں حاضر کیوں نہ ہو جانا۔ اس نے کہا بالکل صحیح ہے، سب کچھ رہا ہے خدا میں۔ یہ اتنا مطیع و فرما بردار ہو گیا کہ اس نے ہر طاقت کو خدا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیا کر رہا تھا اور کیا کرنا چاہیے، کتنا بے پناہ بڑا میسج ہو گیا۔ اگر چاہتا تو عیش و عشرت کرتا، مگر اس نے سیکھ لیا کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے۔ لہذا قدرت نے جو طاقت دی اس کے بعد اس نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیا، اور اللہ نے اب جو اس کی طاقت میں اضافہ کیا ہے وہ تو ایک نیکی کے بدلے 10 دیتا ہے، اور 10 کا مطلب یہ نہیں کہ 10 روپیہ دے دے گا، ہو سکتا ہے کوئی اولاد ایسی پیدا کر دے جس کے یہاں جو ہے ہزاروں لوگوں کو نجات دے دے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ایک عالم دین اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے کہ جن سے ساری دنیا ڈرتی ہے اس سے ساری دنیا، وہ ساری دنیا اس سے ساری دنیا لرز جاتی ہے۔ یعنی پتا چلا جو ساری دنیا کو ڈانٹ سکتا ہے وہ عالم دین اسے آنکھیں دکھا کے کہہ سکتا ہے بیٹھ جا، نہیں تو خبر نہیں خیر نہیں ہے۔ تو یہ اسی تو بنیاد پہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں طاقت خرچ کریں گے تو اللہ ایسی اولادیں دے دے گا جو نہ باطل سے جھکیں گی نہ طاقت سے جھکیں گی، بلکہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس اعتبار سے کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے،
بس یہ باتیں اگر انسان کے ذہن میں رہ جائے کہ کیا کرنا چاہیے، ہاتھ کی طاقت کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، دماغ کی طاقت کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، آنکھوں کی طاقت کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، ہر طاقت کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، یہ انسان کو سمجھ میں روز اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا کہ بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، تو ممکن تھا کہ ذہن میں آئے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا آیا ذہن میں کیا کرنا چاہیے۔ بیٹے سے اپنے خواب کو شیئر کیا، بتایا، کہا بابا حکم خدا پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جب حکم خدا پہ عمل ہو گیا، خدا کی قسم ایک قربانی اتنا رنگ لائی کہ اللہ نے اسماعیل کی نسل میں محمد عربی کو قرار دیا۔ ایک قربانی اتنا رنگ لائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ اسماعیل کی حضرت اسماعیل کی نسل میں ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں محمد مصطفیٰ، اور پھر وہ پورا سلسلہ جناب فاطمہ، حسن و حسین اور 12ویں امام تک، یہ سب حضرت اسماعیل کی۔ کتنا اجر چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں قربانی کا اجر، کتنا چاہتے ہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جتنا لا الہ الا اللہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قیامت تک رہے گی، اور مسلمان لا الہ الا اللہ کہیں گے، لیکن جتنا ساری دنیا میں، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والے جتنا قیامت تک اثر نہیں لے سکتے، علی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے میں اس سے کہیں زیادہ اثر لیتے تھے جتنا ساری کائنات میں لوگ لا الہ الا اللہ کہنے سے اثر نہیں لیتے۔ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں میں بھاری ہو جائے گا۔ آپ غور کریں ان کے عمل کی، اور پھر وہ امام زمانہ جو ساری دنیا کو ظلم و جور سے نجات دے دیں گے۔ اللہ تو اس اعتبار سے ایک قربانی کیسے کیسے رنگ دکھایا، کیسے کیسے رنگ لے کے آئی ایک قربانی، اور پھر بدلے میں خداوند عالم نے اس قربانی کو قبول بھی کر لیا، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو اسماعیل دے بھی دیا۔ خدا کی قدرتیں ہیں، خدا کی قسم، تم تو بس اللہ کو حاضر و ناظر اپنے دل میں خدا کو بسا لو، اپنے دل میں خدا کو بسا لو، بس پھر کیا کیا مل سکتا ہے۔ یعنی یہ ساری نسل میں اتنے بڑے بڑے اتنے عظیم عہدے بھی دے دیے، اور حضرت اسماعیل کو بھی حضرت ابراہیم کو لوٹا بھی دیا۔ ایک قربانی قبول بھی کر لی، اور قرآن میں اس کی تصدیق بھی بھیج دی کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا۔ جیسے کسی نے پیسے بھیجے علماء کی خدمت میں، مجتہد کی خدمت میں، وہاں سے جو رسید آتی ہے، ہم نے آپ کے پیسے وصول پائے۔ خدا نے ایسی رسید قرآن مجید میں یہ کہہ کے بھیجی، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ گویا قبولیت کی سند دے دی، خداوند عالم نے تحریر کر کے دے دی کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو اس اعتبار سے آپ ذرا غور کریں کہ مالک نے ایک قربانی کا اجر کتنا بڑا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد یہ قربانی یہاں پر، چونکہ یہ بلا وجہ نہیں میں نے یہ لفظ استعمال کیا، چونکہ یہاں ملتا ہے تاریخ میں کہ جب حضرت اسماعیل کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو لے کے چل دیے، جناب ہاجرہ کو نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، ماں کا دل ہے، جناب حاجرہ کو نہیں بتایا، لے کے چل دیے حضرت اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف۔ اور جب لے کے چل دیے قربان گاہ کی طرف، ایک رسی بھی لے لی اور ایک چھری لی، تیز دھار چھری، اور تیز دھار چھری کے ذریعے جناب اسماعیل نے اس وقت جب جناب ابراہیم نے یہ مکمل ارادہ کر لیا کہ حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں لٹا دیا جائے، تو حضرت اسماعیل نے چند گزارشات کی، جو عربی کی کتاب میں جو خطبہ پڑھتے ہیں ہم عید قربہ کو، اس میں اس خطبے میں کچھ ایسا مفہوم ہے کہ اے میرے بابا جان، میرے کرتے کو میرے بدن سے الگ کر لیجئے، اس لیے کہ میرے خون کے چھینٹے نہ اس پہ پڑنے پائے، میرے کرتے کو الگ کر لیجئے۔ اور جب میری بے قرار ماں میری یاد میں، میری تنہائی، اپنی تنہائی میں میری یاد میں کھو جائے، اور میری بے قراری میں مجھے تلاش کرتی پھرے، میرا اسماعیل کہاں ہے، میرا اسماعیل کہاں ہے،
تو بابا جان میرا یہ کرتا میری ماں کی آغوش میں رکھ دینا تاکہ میری خوشبو محسوس کر کے ماں تھوڑی سی بے قراری میں کمی آ جائے اور میری یاد میں ماں جو ہے اتنی نہ تڑپے. لہذا یہ کرتا میری والدہ گرامی کو دے دینا اور میرے خون کے چھینٹے نہ اس پہ لگنے چاہیے اس لیے کہ میری ماں بہت تڑپ جائے گی. مگر اللہ کی تو مرضی کچھ اور ہی تھی. جب حضرت اسماعیل پہ چھری چلی تو دمبا قتل ہو گیا, دمبا ذبح ہو گیا. حضرت اسماعیل ایک طرف کھڑے ہوئے تھے, مگر کیا کہنا جناب سیدہ کا, جناب فاطمہ کا, کہ اس لحاظ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کو خبر تھی کہ ان کے بیٹے کربلا کے میدان میں قتل کر دیے جائیں گے, مگر بے قراری نہیں تھی, اتنی بے قراری نہیں تھی. جب جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا ابھی معاملہ گزر چکا تھا, اور جب گزر چکا تھا معاملہ, ایک روز جناب حاجرہ نے چاہا اپنے بیٹے اسماعیل کے کپڑے بدل دیں. نہ باپ نے ماں کو کچھ بتایا تھا, نہ بیٹے نے اپنی ماں کو کچھ بتایا, نہ باپ نے زوجہ کو کچھ بتایا, نہ بیٹے نے ماں کو کچھ بتایا. مرتبہ حضرت حاجرہ جو ہے ایک روز اپنے بچے کا لباس اتار رہی تھی, جا کے اپنے بچے کے کپڑے بدل دے, مگر گلے پہ دیکھا کہ ایک نشان سا پڑا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر. مرتبہ معلوم کر لیا میرے بچے یہ نشان کس بات کا ہے. حضرت اسماعیل نے کہا ارے اب تو معاملہ گزر چکا ہے, ماں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر حضرت اسماعیل نے بتایا بابا نے ایسا خواب دیکھا, میدان مینا میں مجھے لٹایا, اللہ کی راہ میں مجھے جو ہے قربان کرنا چاہتے تھے, مگر خدا نے دمبے کو بھیج دیا اور مجھے بچا لیا. ماں نے کچھ تو نہ بولا, مگر ایک احساس دل میں آ گیا اگر چھری چل جاتی تو میرا بچہ نہ بچتا. اور اسی احساس میں جناب حاجرہ دنیا سے رخصت ہو گئی, اسی احساس میں جناب حاجرہ انتقال کر گئی. مگر کیا کہنا نبی کی بیٹی کا, ارے روز دیکھتی تھی اپنے دونوں بچوں کو, حسن کو زہر دیا جائے گا, حسین کو میدان کربلا میں قتل کر دیا جائے گا. اور جب کبھی اپنی بچیوں کے بازوؤں کو دیکھتی تھی تو دل میں ایک قراری بے قراری پیدا ہوتی ہوگی, اے زینب ان بازوؤں میں رسن بنے گی. مگر اس کے بعد ایک وصیت بھی کی, اے میری بیٹی زینب جب میرا بیٹا حسین آخری وصیت کے لیے آئے, آخری دیدار کے لیے آئے, تو میری طرف سے میرے بچے کے گلے کے بوسے لے لینا. ارے وہ وقت آ گیا, حسین آئے آخری دیدار کے لیے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا اپنا گریبان تو کھولیے. اماں نے کہا تھا جب آخری وقت کے لیے آئے, آخری رخصت کے لیے آئے, تو میری طرف سے میرے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا. مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب کیا اماں نے آپ ہی کو وصیت کی تھی؟ ارے بابا علی نے مجھے بھی وصیت کی تھی. اے حسین جب آخری رخصت کے لیے جانا تو میرے بچی کے بازوؤں کا بوسہ لینا. ارے ان میں رسن باندھی جائے گی, میری بچی در بدر پھرائی جائے گی. رداؤں میں مکنا ان بچیوں کو شہر بدر کر دیا جائے گا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام لایا جائے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسیع علم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب جہاں بھی انسان بستے ہیں جان مال عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے غریب و فقیروں کی عزت کو محفوظ فرما. پروردگارہ ان کو اپنی دست قدرت سے مالا مال فرما. پروردگارہ بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. پروردگارہ فقیر و محتاج بے کسوں یا جو بے خطا مجرم ہے, قید بے مجرم بے خطا ہے, مجرم بنا دیا گیا ہے, انہیں قید خانوں سے نجات عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بے گھروں کو گھر عطا فرما. پروردگارہ ہم زندہ ہیں تو ہمیں زندگی کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ یہ زندگی تیری راہ میں زندہ رہیں, تیری راہ میں موت آ جائے, ایسی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ نہ دنیا بسے چاہے آباد ہو نہ ہو, گھر بنے نہ بنے, دولت ملے نہ ملے, مگر مالک تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جب دنیا سے اٹھے تو با ایمان دنیا سے اٹھ جائیں, ایسی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. پروردگارہ بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا
جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما، پروردگار آقا کے ظہور میں تحجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل